میرے دوستو، شوق شہادت، اعلائے کلمت الحق کے لیے جہاد کا یہ صوفیاء کا طریقہ ہے۔ پڑھ لیں محمود غزنوی کو آپ، اور جائے میں بڑا کھلا یہ اعلان کر دینے لگا ہوں، جو سی مرضی کتاب پڑھ لیں۔ محمود غزنوی آپ کو خود بول کے بتائیں گے کہ میں نے ہندوستان فتح کیا ہے، پر اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سلسلہ نقشبندیہ کے پیر حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس بیٹھا کرتا ہوں، اس لیے فتح کر دی۔ پڑھ لیں آپ جتنا دل کرے، صلاح الدین ایوبی کو پڑھیں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرے ابا جی میرے والد گرامی امام الاولیاء سرتاج الاولیاء غوث پاک جیلانی کے مرید تھے، اور کہتے ہیں میری 10 سال عمر تھی جب میرا ابا مجھے غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے گیا تھا، اور نے کہا میرے پتر کے لیے دعا کرے، تو آپ نے فرمایا رب تیرے بیٹے سے دین کا بڑا ہی کام لے گا۔ آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب، آپ کہتے ہیں ہم نے جہاد کیا، آپ نے جہاد نہیں کیا، آپ نے کھالیں جمع کیے۔ آپ صوفیاء پہ اعتراض کرنے آئے ہیں، آپ نے کب جہاد کیا ہے؟ آپ نے تو فساد کیا ہے۔ جو جہاد کرنے والے لوگ تھے وہ یہ والے تھے جن کا میں نام لے رہا ہوں۔ اور پھر محمود غزنوی کہتے ہیں جب میں شیخ ابو الحسن سے ملنے گیا نا، تو میں نے اندر پیغام بھیجا، میں نے کہا میں محمود غزنوی ہوں، ملنا ہے۔ تو اندر سے جواب آیا حضرت ابو الحسن کا، فرمانے لگے مجھے تو محمود سے کوئی کام نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر پیغام بھیجا، پڑھے لکھے آدمی تھے، میں نے کہا جناب آپ کہتے ہیں میں نے ملنا ہی، تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو میں صاحب امر ہوں، تو آپ مجھ سے ملنے سے انکار کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو الحسن نے اندر سے پیغام بھیجا، کہا اسے جا کے کہو ابھی تو میری اطیع اللہ اور اطیع رسول ہی پوری نہیں ہوئی، یہ پوری ہو جائے گی تو پھر اولی الامر کا بھی سوچ لوں گا، اسے کہو۔ محمود کہتا ہے میں نے نا انداز بدلا، اور میں نے اپنے کپڑے ایاز کو پہنا دیے اپنے غلام کو، اور ایاز کے کپڑے خود پہن لیے، اور 10 بیویاں تھیں میرے پاس کنیز، اور جب میں اندر داخل ہوا تو بابا جی نے کوئی استقبال نہیں کیا، تو بیٹھ گئے۔ اب ایاز کو میں نے بادشاہوں والے کپڑے پہنائے تھے، وہ آگے بیٹھا تھا، تو وہ حضرت ابو الحسن خرقانی سے سوال کرنے لگا، کہنے لگا جی آپ سجادہ نشین ہیں جناب بایزید بسطامی کی، ان کی کوئی بات تو سنائیں۔ تو فرماتے ہیں سوال ایاز نے کیا تھا، تو حضرت ابو الحسن جواب دینے لگے تو منہ میری طرف کر لیا، تو میں نے کہا جی آپ میری طرف کو دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ کے، تو فرمانے لگے چل درویشوں کو آزمانا نہیں چاہیے، اب بس کر دے، ہو گیا جو تو نے کرنا تھا، بس کر، جو امتحان لیتے ہیں وہ کوئی اتنے سگے نہیں ہوتے، تو ہمیں چکر میں ڈال رہا ہے، ادھر آ، ادھر آگے آ کے بیٹھ، کپڑے بدلنے سے کبھی منصب بھی بدلتے ہیں، آ جا۔ کہتے میں آگے جا کے بیٹھ گیا، تو کہ میں نے کہا حضور پھر بتا ہی دیں جو اس نے پوچھا تھا، تو آپ فرمانے لگے پہلے نام محرم بیبیاں تو باہر بھیجنا، 10 کی 10 لے آیا، کہتے خواتین کو باہر بھیج دیا۔ تو میں نے کہا حضور پھر بتائیں کہ بایزید بسطامی کیسے تھے؟ تو حضرت ابو الحسن کہنے لگے میرے مرشد کی شان یہ تھی کہ اگر کوئی بدبخت دیکھتا تھا تو اللہ اسے نیک بخت بنا دیتا تھا۔ وہ درویش تھے نا خواجہ صاحب، تو وہ کبھی کبھی کہہ دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرا پیر مراداں ونڈ دا، ہیں جی میرے ہاتھ وچ ٹوٹا کھنڈ دا، تے میرا شیخ مراداں، جو دیکھتا تھا نا تو وہ خوش ہو جاتا تھا، نیک بخت ہو جاتا۔ تو حضرت سیدنا ابو الحسن نے جب یہ کہا نا، تو محمود غزنوی کہنے لگے بابا اعتراض کر لوں؟ فرمایا تو بادشاہ بندہ ہے، مالدار ہے، تو نے کرنا ہی ہے۔ جب بندے کے پاس دولت ہو، علم ہو، پیسے ہوں، تو اعتراض ہی اعتراض رہ جاتے ہیں، پیچھے تو بچتی کوئی شے نہیں، تو کر، تو نے کرنا ہی ہے، پتہ ہے مجھے۔ کار کہنے لگا حضرت جی بایزید بسطامی کو بدبخت دیکھے تو نیک بخت ہو جائے، تو ابو جہل اور ابو لہب نے تو کئی دفعہ نبی پاک کو دیکھا، وہ تو نہیں نیک بخت ہوئے۔ تو حضرت ابو الحسن تڑپ اٹھے، فرمانے لگے سن پھر، تو نے تو میرے تار ہی چھیڑ دیے، مجھے اللہ کی قسم انہوں نے ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ محمد رسول اللہ کو تو ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے، انہیں تو عمر فاروق نے دیکھا ہے، انہیں تو سعد بن ابی وقاص نے دیکھا ہے، انہیں تو شیر خدا مولا مرتضیٰ نے دیکھا ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب نے کب دیکھا؟ کہنے لگا جی نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے انہوں نے تو جب بھی دیکھا عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد دیکھا۔ ایک بڑے عالم تھے، لوگ دور دور سے ان سے استفادہ کرتے تھے۔ اس مسجد کی کمیٹی کے ایک شخص نے ایک دفعہ ان سے پوچھ لیا کہ حضرت جی دور دور سے لوگ آپ سے فیض لیتے ہیں تو ہمارے بچے نہیں لے سکے؟ تو سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے سمجھداروں والا جواب دیا۔ وہ کہنے لگے جو دور سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں قبلہ حضرت صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ہم نے مولوی صاحب رکھے ہوئے ہیں جن کو 20,000 تنخواہ دیتے ہیں۔ تو جب ذہن بن جائے نا کہ یہ ہمارا تنخواہ دار ملازم ہے، تو ملازم سے کچھ سیکھا نہیں جاتا، ملازم کو تو خود لیکچر دیا جاتا ہے۔ ذہن نہیں بنتا فیض لینے کا، یہاں چیزیں اڑ جاتی ہیں، اس لیے کوئی شے ملتی، سمجھ لیں اس بات کو۔
حضرت سیدنا باجید بستامی کی جب یہ تعریف سنائی تو محمود غزنوی کہتے ہیں میں جانے لگا تو میں نے کہا بابا کوئی تحفہ دو، تو انہوں نے مجھے کرتا دیا، فرمایا جب زیادہ الجھ جاؤ تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ کرتے کا بھی وسیلہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے جی، ہوتا ہے جی، صحیح بخاری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا حضرت ام سلمہ کے پاس تھا، جبہ، تو جس بندے کو کہیں سے آرام نہیں نہ آتا تھا حضرت ام سلمہ کے پاس لاتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ کنارہ پکڑ کے نا جبے کا میں پانی میں بھگو کے پلا دیتی تھی، رب شفا دے دیتا تھا، رب شفا دے دیتا تھا۔ بڑے دلائل ہیں پر عنوان نہیں یہ۔ کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر فتح کر رہا تھا تو کامیابی نہیں ہوتی تھی، میں نے دعا مانگی اللہ جبے کی برکت سے فتح دے دے، کہتے دعا مانگی تو رب نے فتح دے دی۔ رات کو حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے تو فرمایا کیا ریٹ لگایا بھائی تو نے میرے جبے کا؟ پنجابی نہ بول لیں تھوڑی سی، کہنے لگے کی مول پایا ہی بھائی، یہ لفظ زیادہ مناسب نہیں، تو کی مول پایا بھائی ساڑھے جبے دا، کیا کیا تو نے قیمت لگائی؟ تو آپ فرماتے ہیں حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے اس کو تو پہن کے میں نے بڑا قرآن پڑھا تھا، میں نے تو کروڑوں بار اس جبے کو پہن کے مصطفیٰ پہ درود پڑھا تھا، سینکڑوں لوگوں کو حدیث پڑھائی تھی، تو اس کی برکت ہی نہیں سمجھا؟ کاش تو میرا جبہ رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ان ہندوؤں کو کلمے کی توفیق دے دے، رب سب کو مسلمان بنا دے۔